وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات کی نظمیں، نعتیں، تلاوتیں اور بیانات بھی ہوئے. ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب برق صاحب بیان فرما رہے تھے. ابھی میرے بعد تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ملک عزیز کے نامور نعت خوان جناب قبلہ حسانی صاحب میرے بھائی، ان کا آپ حضرات کلام بھی سنیں گے. ہمارے ملک کے نامور عالم دین حضرت مولانا عبدالواحد قریشی کا بھی بیان ہونا ہے. اس لیے انصاف اور ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بہت مختصر گفتگو کرنا چاہیے. اس امر کی خوشی ہے کہ آج آپ حضرات کے پورے ضلع بھر کی یہاں پر نمائندگی موجود ہے. ہر گاؤں سے کہیں سے ایک، کہیں سے دو، کہیں سے چار ساتھی بہرحال تشریف لائے. تو یہ آپ حضرات کے ضلع بھر کا نمائندہ اجتماع ہے. ان حالات اور واقعات کے پیش نظر آج کی مجلس میں کسی موضوع پر گفتگو کرنا تو مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں. البتہ ایک بات سنائے دیتا ہوں. میرے بھائیوں، 22 مئی 1974 کو نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کا وفد جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن سے گزرا. اس زمانے میں قادیانیوں کی عادت تھی کہ وہ آنے جانے والی سواریوں میں لٹریچر تقسیم کرتے تھے. نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کو بھی لٹریچر دیا. اس سے پہلے وہاں نیشنل میڈیکل کالج میں ملتان میں ان کی یونین کا انتخاب ہوا تھا اور اس انتخاب میں ایک قادیانی تھا. ان طلباء کے پینل نے اسے شکست دی تھی. انہی قادیانیت کے عقائد اور عزائم سے معلومات حاصل تھے. جو ہی قادیانیوں نے وہ لٹریچر دیا، مسلمان طلباء نے اس کے ٹکڑے کیے، زمین پہ ڈالا. ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے. قادیانیوں نے اسے اپنی اہانت پر محمول کیا. انہوں نے تیوری چڑھائی، لیکن ٹرین کا صرف 1 منٹ کا سٹاپ تھا. گاڑی نے وسل دیا، طلباء ٹرین میں سوار ہو گئے. تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا. قادیانی جماعت کا اس زمانے میں چیف گرو مرزا ناصر تھا. اس نے اگلے دن قادیانی جماعت کا اجلاس طلب کیا کہ ان طلباء کو جرأت کیسی ہوئی ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف نعرہ بازی کی. پتہ کرایا کہ یہ طلباء کون تھے. پتہ چلا کہ نیشنل کے طلباء تھے. سیاحت کی غرض سے پشاور کے راستے سوات جا رہے تھے. 29 مئی کو واپس آئیں گے. چنانچہ قادیانی جماعت نے منصوبہ بندی کی. اس زمانے میں سرگودا سے لے کر چناب نگر تک جتنے ریلوے اسٹیشن تھے جہاں ٹرین رکتی تھی، شاہین آباد ہے، نشتر آباد ہے، پنڈی رسول، لالیاں، ان تمام اسٹیشنوں پر اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھے.
قرب و جوار کے قادیانی اس ٹرین پر سوار ہوتے رہے۔ ریلوے کا عملہ انہیں نشاندہی کرتا رہا کہ یہ بوگی طلباء کی ہے۔ اندر ہی اندر چلتی ٹرین میں قادیانیوں نے پوزیشنیں سنبھال لی۔ ٹرین جناب نگر کے اسٹیشن پر پہنچی۔ جناب نگر کے اوباش اور آوارہ لفنگی نوجوان مرزا طاہر کی سرکردگی میں ڈنڈے، ہاکیاں، لاٹھیاں، لوہے کے ہنٹر، آہنی مکے وہ لے کر پہلے ہی مسلح حالت میں پوزیشن سنبھالے ہوئے پلیٹ فارم پر سفارا تھے۔ ادھر ٹرین رکی۔ ٹرین میں سوار جو قادیانی تھے انہوں نے اس بوگی کی کھڑکیاں، شیشے، دروازے توڑے۔ بے خوف و خطر بے خبر سوئے ہوئے نوجوان طلباء کو برتھوں سے اٹھایا، کسی کے بال پکڑے، کسی کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، کسی کے گریبان میں، کسی کی کلائی مروڑی۔ اس طرح اسٹیشن پر انہیں اچھالتے تھے جس طرح پلے دار غلے کی بوریوں کو منڈی میں اتارتا پھینکتا ہے۔ نیچے پلیٹ فارم پر جو قادیانی تھے ادھر طالب علم کو نیچے پھینکا، وہ ہاتھوں میں لیتے پلیٹ فارم پر لٹاتے اور ان کی پٹائی شروع کر دیتے۔ کسی کی کلائی مروڑی، کسی کا ناک زخمی ہوا، کسی کا کان پھٹا، کسی کی پیشانی پہ زخم آیا، کسی کے سر پہ، کسی کی پسلی ٹوٹی، کسی کی ہڈی۔ ٹرین کا ٹائم 1 منٹ کا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، اس نے 1 گھنٹہ تک ٹرین نہ چلنے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قادیانیوں نے اپنے ظلم اور بربریت کے سارے ارمان پورے کیے اور ان طلباء عزیز کو مار مار کر ادھوبا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت باہر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبدالکریم بیر شریف والے، مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ احسان علی ظہیر، نواب زادہ نصر اللہ آغا شورش کاشمیری، آپ حضرات کے چکوال سے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین، حضرت مولانا حافظ غلام حبیب مرشد عالم، غرض ہے کہ کراچی سے لے کر کوئٹہ تک کی پوری دینی قیادت نے قومی اسمبلی سے باہر ختم کہ جس طرح پنجرے میں پرندہ پھڑ پھڑا کر رہ جاتا ہے، قادیانیوں کی یہ صورت ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق، مولانا صدر الشہید، مولانا عبدالحکیم، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبد المصطفیٰ ازہری، بھرپور ایک قیادت موجود تھی۔ حق تعالیٰ کے کرم کو دیکھیں کہ باہر قومی اسمبلی کے باہر اور اندر آپ حضرات کی دینی قیادت نے موقف یہ اختیار کیا، اس آدمی نے میرے نبی کو گالی دی ہے، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا،
اس آدمی نے میرے والد کو گالی دی ہے، میں اسے اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا۔ لیے پھر رہے ہیں UN اور اس کے چارٹر کو۔ اگر دنیا کے کچھ حقوق ہیں تو میرا بھی حق ہے۔ کون سا دنیا کا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم حضور کے دشمن کے دروازے پر جاؤ یا اسے اپنے دروازے پر آنے کی اجازت دو؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات کی قیادت نے یہی کہا کہ قادیانیوں سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں، قادیانیوں کا معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، وہ ہمارے ہاں نہ آنے پائے، ہم ان کے ہاں نہیں جائیں گے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک تمام مکاتب فکر کی پوری قیادت نے ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد ہر امام نے کھڑے ہو کر 2-3 جملے کہنے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے جیسے مرزا اور اس کے ماننے والے وہ کافر ہیں، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کا نعرہ لگایا، دعا کی، اس کے لیے فلیکس چھاپنے کی، اس کے لیے اشتہار مرتب کرنے کی، سپیکر لگانے کی، سلیٹ بنانے کی، پبلک کو جمع کرنے کی، خطیب کو دعوت دینے کی، کسی اہتمام منظوری کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن نتیجے میں کراچی سے لے کر خیبر تک ہر روز 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ پوری اسلامیان ملک کے تک ختم نبوت کی آواز پہنچ جاتی۔ جناب بھٹو صاحب اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے، بہت ہی زیرک اور محب وطن قومی رہنما، وہ صورتحال کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ دینی قیادت نے امن اور آشتی کا ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو 10 سال بھی اپنی تحریک کو لمبا کر دیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لہذا سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہمیں قادیانیت کے مسئلے پر 2 ٹوک قومی سطح پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں قادیانی مسئلے کو نیشنل اسمبلی کے سپرد کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ادھر اعلان ہوا، ادھر قادیانی جماعت کے سورما مرزا ناصر نے 3 درخواستیں لکھی، ایک نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل، ایک وفاقی وزیر قانون اور ایک پرائم منسٹر کے نام، کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ قادیانی عقائد پر قومی اسمبلی میں بحث ہوگی۔ اگر آپ قومی اسمبلی میں ہمارے عقائد پر بحث کریں اور ہمیں بلا کر ہمارا موقف نہ سنے تو وہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا، ہمیں بھی بلایا جائے، ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ جناب بھٹو صاحب کو درخواست پہنچی، اگلے دن انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، تو دکان لان لگے، میری تقریر دے دو، میں تھوڑا وقت لینا ہے، معافی بھی منگتا تینوں ناراض نہ ہوئی، تسی دلی حرام ہے، پتہ نہیں تھا مسئلہ کتنے نہیں دیتا، خدا دا خوف کرو اور آرام کر کے بیٹھا رہی، یہ دیو نا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ ایک 15ویں صدی دی قوم ہے، میں 14ویں صدی دا بندہ، بڑھا کھپڑ،
یہ ہوں بیچارے میرے نال گزارا کرتے پھرتے نے دلوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کدو ہی دے جانا ہے تاج و تخت ختم نبوت میرے خیال تک تسی بھی بیٹھے ہو نعرہ تو زور دلاؤ تاج و تخت ختم نبوت میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جناب بھٹو صاحب نے قادیانیوں کی درخواست پڑھنے کے بعد اگلے دن حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جناب پروفیسر غفور احمد کو بلایا قادیانیوں کی درخواست ان حضرات کے سامنے رکھی مفتی صاحب نے اس پر نظر ڈالی درخواست کو بند کیا بھٹو صاحب کو واپس کیا بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب کی طرف دیکھا حضرت مفتی صاحب زیر لب مسکرائے اور لگے فرمانے جناب بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو پاکستان کے صوبوں میں صحراؤں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں شہروں گلی کوچہ میں تلاش کرتے پھر رہے تھے یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں آپ ایک منٹ ضائع کیے بغیر قادیانی جماعت کو سرکاری سطح پر مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں اپنا موقف بیان کریں ہمارا وعدہ رہا کہ وہاں پر ہم رحمت عالم کی ختم نبوت کی ایسی وکالت کا کردار ادا کریں گے کہ انشاءاللہ پورا عالم اسلام اس پر عرش کر اٹھے گا میرے بھائیوں جناب بھٹو صاحب کے سر کے لیے یہ بات انتہائی تعجب کا باعث تھی مارے حیرت کے اور شک کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء کرام کسی قیمت پر قادیانیوں کو اپنے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیں گی اب ادھر سے پیشکش ہوئی کھلی وسعت کے ساتھ جناب بھٹو مشکل پیدا یہ ہو گئی کہ اگر قانونی پیچیدگی کہ اگر قادیانیوں کو اسمبلی میں بلاتے ہیں تو قادیانی قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ایک آدمی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں وہ اسمبلی کے فورم کو کیوں کر استعمال کر سکتا ہے میرے بھائیوں اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری اسمبلی کو ایک سب کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا جناب سپیکر کو اس کا چیئرمین بنایا گیا پورے اسمبلی کے ممبران کو اس جرگے کا کمیٹی کا ممبر نامزد کیا گیا اور کہا گیا کہ قادیانی بطور گواہ کے آئیں ان کے سامنے اپنا بیان نوٹ کرائیں یہ قادیانیوں سے سوال کریں اور ان سے جواب لیں میرے بھائیوں اس پیچیدگی کا حل تو نکالا گیا لیکن یہاں پر ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی اور وہ مشکل یہ کہ اس زمانے میں قومی اسمبلی کے ارکان تھے 208 اور جو اقلیتوں کے تھے سپیشل سیٹوں پر آتے انہیں بھی ملا لیا جائے تو ان کی تعداد تھی 250 اب اگر 250 ارکان اسمبلی کے سامنے ایک آدمی کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے وہ اس پر سوال کرنا چاہے سوال کرنے والے 250 جواب دینے والا ایک اس کی تو نانی مر جائے گی اسے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا ان کے سوالات نے اسے ایسا دیوانہ کر دینا ہے کہ لرزاں ترساں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری اسمبلی میں سے 5-7 اسمبلی کے ممبران لے کر ان کی ایک سب کوئسچن کمیٹی بنائی گئی کہ اسمبلی کے ممبران اپنے سوالات لکھ کر اس کمیٹی کو دے کمیٹی والے سپورٹ نہیں کرے اس کی چھان بین کرے چھان بین کے بعد جو سوال اس قابل ہوں کہ مرزا ناصر سے اس کا جواب لینا ہے یہ کمیٹی کے ارکان اٹارنی جنرل کو دے اٹارنی جنرل اس زمانے میں تھے جناب یحییٰ بختیار
یحییٰ بختیار کے ذمہ تھا کہ آپ آزاد ہیں، ان سوالات میں جتنے چاہے رکھ لیں، جتنے چاہے مسترد کر دیں۔ اب ایک آدمی سوال کرنے والا، ایک جواب دینے والا، 11 دن تک مرزا ناصر احمد پر جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان نے اظہار خیال بھی کیا، 2 دن اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا، درمیان میں چھٹیاں بھی ہوتی رہی، 2 دن کی حاضری، 4 دن کی چھٹیاں، 4 دن کام ہوا، 10 دن چھٹیاں ہو گئی، گولڈ کل 2.5-3 مہینے قادیانی مسئلہ پر بحث ہوئی۔ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی اپنا فیصلہ سنائے گی۔ میرے بھائیوں، آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات، کل صبح 7 ستمبر فیصلے کا دن ہے۔ آج شام کو تعلیم القرآن راجہ بازار میں شیخ الاسلام حضرت بنوری، مولانا عبید اللہ انور، نواب زادہ نصر اللہ، سید مظفر علی شمسی، میرے بھائیوں مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا اجمل خان، پتہ نہیں کون کون اللہ کے بندگان، ان حضرات کا جلسہ سجا ہے۔ ادھر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب، پروفیسر صاحب اور مولانا نورانی میاں کو مذاکرات کے لیے بلایا۔ حضرت مولانا نورانی صاحب کو اور مفتی صاحب کو جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی بابت جمع ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسئلے پر ایک ہی قرارداد منظور ہوگی، ایک مسئلے پر 6 قراردادیں کبھی منظور نہیں ہو سکتی، اور اگر 5 قراردادوں کو مسترد کیا گیا، بھائی میاں صوفی صاحب پاس کر، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، میرے مذاکرات نہیں ہوتے۔ بعض دوستوں کی رائے ہوتی ہے کہ مول صاحب ادارہ ٹیپ ریکارڈ ہے، چلو بٹن لگا دیا تو لگا رہے گا۔ شریفوں، میں تو تمہارے چہرے پڑھ کر گفتگو کرتا ہوں، اے صوفی کو دیکھو، اوے بیٹھ جا، کیوں ملوں، ہنستے کیوں ہو تسی؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ 6 قراردادوں میں ایک قرارداد منظور ہوگی، اور اگر 5 قراردادیں مسترد ہو گئی، اس پر محرکین قرارداد احتجاج بھی کریں گے، واک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دلائل دینے کے لیے اسپیکر پہ انہوں نے اگر زور ڈالا تو افراتفری کی کیفیت بھی اسمبلی میں ہو سکتی ہے۔ 2.5-3 مہینے قادیانی مسئلہ پر بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اطمینان سے بحث ہوتی رہی۔ آج فیصلے کے دن اگر افراتفری کا ماحول بن گیا تو پوری دنیا میں ہمارا تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ جناب بھٹو صاحب نے تجویز پیش کی کہ 6 کی 6 قراردادیں مسترد کر دیتے ہیں، آج آپ ہم نئی قرارداد مرتب کریں، ایک حرف پر غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو نہ اپوزیشن کی طرف سے، تاکہ کریڈٹ کا بھی سوال نہ رہے، وہ قرارداد پورے ہاؤس کی طرف سے پیش ہو، اور وہ ہاؤس کا نمائندہ وفاقی وزیر قانون پیش کرے، حزب اختلاف کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمود اس قرارداد کی تائید کر دے، اسپیکر اعلان کرے، رائے شماری ہو، جو نتیجہ نکلے قوم بھی مانے، حکومت بھی مانے، قادیانی بھی مانے، دنیا بھی مانے۔ میرے بھائیوں، اس پر سمجھوتا ہو گیا، 2.5-3 گھنٹے لگے مذاکرات پر، ایک اول سے لے کر آخر تک A to Z نئے سرے سے نئی قرارداد مرتب کی گئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ کم از کم مجھے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ میں صرف اس پوری گفتگو سے باخبر نہیں، بلکہ مجھے پوری وہ گفتگو یاد بھی ہے، میری آنکھوں کے سامنے بھی ہے، اور میں نے آج کی مجلس میں اس کا
ایک جملہ بھی عرض نہیں کرنا، اس لیے کہ کراچی سے خیبر تک اذانوں کی طرح میں ساری قوم کو وہ سنا چکا۔ آج کی مجلس میں مجھے اگلی بات عرض کرنا ہے۔ آپ حضرات کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنا احساس ہے کہ میں نے گفتگو کو جلدی سمیٹنا ہے۔ میں بہت ساری باتوں کو شارٹ کر کے اگلے نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آپ تھوڑا سا وقت دے دیں بس فارغ، اس کے بعد حضرات جانے آپ میرے بھائیوں توجہ کریں۔ قرارداد مرتب ہو گئی، اگلے دن اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، سپیکر نے صدارت سنبھالی، قائد ایوان جناب بھٹو صاحب ہیں، یہ قائد حزب اختلاف جناب ولی خان صاحب۔ آج مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پورے ضلع کی نمائندگی، آپ کے مسجد کا سین برآمدہ ہال تک دوست موجود، آپ کے چہروں کی رونق دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن ذرا اس منظر کو بھی سامنے رکھو کہ پوری اسمبلی میں اس دن ایک سیٹ ایسی نہیں تھی جو خالی ہو، پورا 100% ان حضرات کی حاضری کو یقینی بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، اس دوران میں گفتگو شروع ہوئی۔ اب توجہ کریں، سپیکر نے اعلان کیا کہ اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت سے، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر نے رولنگ دی کہ 6 قراردادیں واپس، اعلان کیا کہ پیرزادہ صاحب آئے متفقہ قرارداد پورے ہاؤس کی طرف سے پیش کرے۔ اس نے قرارداد پیش کی، 3 منٹ میں تینوں خانگیے بھی مکمل ہو گئی۔ حضرت مفتی صاحب کا اعلان کیا گیا کہ آپ آئیں، اس کی تائید کریں۔ مفتی محمود رحمہ اللہ رات اپنا کام تو سارا رات کرا چکے تھے، آج تقریر کیا کرنا تھی، وہ کھڑے ہوئے آدھے منٹ میں 2 تائید کے جملے کہے بیٹھ گئے۔ سپیکر نے اعلان کیا کہ جو حضرات اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے بھائیوں ذرا میری طرف دیکھیں، اس نے کہا کہ ہاتھ کھڑے کریں۔ پوری اسمبلی کے اس منظر کو میرے رب کی رحمتوں کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھانک جھانک کر اور جھوم جھوم کر دیکھا کہ پوری اسمبلی کے گردنے اور ان کے سینے حضور کے احترام میں جھک گئے، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں جناب زندہ باد، میرے بھائیوں وہ جو ہوا تھا جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ آئین سازی تھی، آگے چل کر قانون سازی کا مرحلہ آیا۔ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں میرے بھائیوں ضیاء صاحب نے ایک قانون نافذ کیا، اس قانون کی روح سے قادیانیوں پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنے مذہب کی قادیانیت کی اسلام کے نام پر تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی کسی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیاں کے کسی دیکھنے والوں کو راضی اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیاں کی بیوی کو ام المومنین، اس کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ میں مسجد کی اذان کی طرز پر جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیاں کے کسی نام نہاد خلیفہ کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اسلام کی علامت اور نشانی نہیں اپنا سکتا جس سے کہ ان کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ بھائیوں توجہ کریں، یہ 13 قسم کی صراحتیں تھی۔ قانون کیا منظور ہوا؟ میری طرف دیکھیں کہ قادیانیت کی بوٹی بوٹی اس سے کانپنے لگی، وہ پوری قادیانیت اس سے تھرا اٹھی۔ قادیانیوں کے میرے بھائیوں قادیانیوں کے متعلق اس فیصلے کا اعلان ہونا تھا کہ پوری دنیا میں
قادیانیت پہ ایسی اوس پڑی، مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا۔ قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اندر شرعی عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ وہ دیکھو آپ حضرات کے لاہور ہائی کورٹ کے جو بوہڑ والا احاطہ ہے، اس کے سامنے جو حال ہے ہائی کورٹ کا، اس میں 5 ہائی کورٹ کے جج جو وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، ان کی موجودگی میں ایک لارجسٹ بینچ نے سماعت شروع کی۔ میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں 1 مہینہ تک قادیانی اور قادیانیت اور اسلام کی، میرے بھائیوں، ظلمت اور نور کی، رات اور دن کی، مشرق اور مغرب کے یہ جتنے فرقے اس پر بحث ہوتی رہی، ایک مسئلے کو یہاں پر زیر بحث لایا گیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت جن علماء کرام نے قومی اسمبلی میں علامہ خالد محمود، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا منظور احمد چریوٹی، مولانا عبد الرحیم اشرف، جناب ریاض الحسن گیلانی، جناب غوث محمد صاحب اٹارنی جنرل، میں کن کا جامعہ شرعیہ کی ساری دینی قیادت، ہمارے مولانا عبد القادر آزاد مرحوم، میں کن کا تذکرہ کروں۔ اس میں دیوبندی تمام مکاتب فکر کے ایک عالم کو بلا کر ان کی بھی نمائندگی کرائی گئی۔ 1 مہینہ تک بحث ہوتی رہی۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن علماء کرام نے وہاں پر اسلام اور ختم نبوت کی نمائندگی کا شرف حاصل کیا تھا، ان حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنے کی اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی تھی، اور میں آج بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ دنیا تو جگ بیتی عرض کرتی ہوگی، میں تو قبلہ آنکھوں دیکھا عرض کر رہا ہوں۔ سنیں، قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے۔ قادیانی کوئی پجاروں پر، کوئی پراڈوں پر، کوئی لینڈ کروزر پر پی کرتے ٹڑی کرتے، قادیانی پتہ نہیں کس حالت میں آئے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ کتابوں کے بستے سر پہ اٹھائے، اس حالت میں جاتے تھے، یہ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ دلائل جا رہے ہیں، آج فلاں کا بیان ہونا ہے، آج فلاں کا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ ادھر سے کفر آیا، ادھر سے اسلام آیا۔ 1 مہینے تک، بولو کتنا عرصہ؟ 1 مہینے تک۔ ایسا بولتے ہو؟ 1 مہینے تک پوری توانائی سے 1 مہینے تک میں اور توفیق دے، مجھے بھی پتا چلے کہ میں قبرستان میں اذانیں نہیں دے رہا، جیتے جاگتے دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ مل کے کہو کتنا؟ 1 مہینے تک۔ اور مجھے آج بھی رب محمد کی قسم و منظر یاد ہے کہ پورے 1 مہینے کے دوران ایک پیشی ایسی تھی، ایک پیشی بھی ایسی نہیں تھی جس میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت سید نفیس الحسینی تشریف نہ لائے ہو۔ دونوں کا ایک قد کاٹ، دونوں کا ایک جیسا ان کا چہرہ مورا، دونوں اپنے اپنے وقت کے امام، ایک حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاب، ایک حضرت مجدد علم ثانی کی خانقاہ کے ہوتی خان۔ یہ حضرات بھی آئے، اور آج اس وقت تو شاید مجھے احساس نہ ہو، لیکن آج یہ پوزیشن ہے کہ جب بھی میں غور کرتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات اس میں عدالت میں کیا آتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے تازہ سیپ توڑ کے 2 موتی نکالے ہیں، یا میرے رب نے امت کی ترجمانی کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے آسمانوں سے اپنی رحمت کے 2 فرشتوں کا نزول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، 1 مہینہ تک، بولو نا کتنا عرصہ؟ 1 مہینے تک عدالت میں ایسے طور پر بحث رہی۔ آج فیصلہ ہونا ہے۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے میں اس کو رقم کیا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔
سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی. آج کل آپ کا سپریم کورٹ ہے اسلام آباد میں، اس زمانے میں ہوتا تھا پنڈی پشاور روڈ پر. میرے بھائیوں، ایک ہفتہ سپریم کورٹ کا تمہیں پتہ بھی ہے، کسی کیس پر 5 7 10 12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگاتے. فائل رات کو پڑھ کر آئے، 1 2 باتیں پوچھی، اس کے بعد فیصلہ. لیکن اس کیس پر 1 ہفتہ تک، اور سپریم کورٹ کا ہفتہ جو ہے وہ 6 دن کا ہوتا ہے. سنیں میرے بھائیوں، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، ہفتے کے دن وہ فیصلے لکھتے ہیں. اتوار کو چھٹی، پیر کو پھر کارروائی. یوں کر کے 1 ہفتہ پیر کے دن سے لے کر جمعے تک قادیانیت کے کیس کے متعلق ہفتہ بھر سپریم کورٹ کے جج تھے 6: مسٹر جسٹس شفیع الرحمان، مسٹر جسٹس عبد القدیر، مسٹر جسٹس امیر الملک. میں کن کن کا تذکرہ کروں؟ قادیانی بھی آئے، سبحان اللہ نہیں کہتے، قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے. 1 ہفتے تک سپریم کورٹ میں بحث ہوئی. میرے بھائیوں، نتیجہ کا جس دن اعلان ہوا، فیصلہ کیا ہوا وہ دیکھو. قادیانیت پونجے منہ پڑی، بل بلا رہی ہے، جان اس کی نکل رہی ہے. وہ اس حالت میں مردہ طور پر متفلات کی طرح پڑی ہے، اور رحمت عالم کی ختم نبوت کا پھریرا 4 گاؤں عالم میں بلند سے بلندہ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ان تمام تر باتوں کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں آئین کے اندر ترمیم ہوئی تھی، آئین سازی. ضیاء صاحب کے زمانے میں ہوئی قانون سازی. اور اللہ کا فضل ہے کہ آج تک وہ سب کچھ ہمارا موجود ہے، آئین میں موجود ہے. اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ملک بھی رہے گا، قانون بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی. وہ کہتے رہے گی، وہ زور کے ساتھ بتاتے رہے گی. معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ تعبیر نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ قانون موجود ہے. اگر کسی ماں کے باپ نے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسے ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے، قانون کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ کہتے نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اب آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو اور اس صوفی صاحب کو سمجھا دے. میرے بھائیوں، آپ دوستوں میں سے کوئی ساتھی کھڑا ہو اور مجھے کہے کہ مولوی صاحب آپ نے خوب کہی، ایک کہی پر لاکھ کی کہی، لیکن بات تو 50 سال پہلے کی ہے، کوئی آج کی سنائی ہوتی. بھائیوں، 1 منٹ تم دے دو، مجھ مسکین کا کیا ہے، میں آج کی بھی سنا دیتا ہوں. پچھلے سال جب پوری دنیا میں کرونا نے پوری دنیا پہ اپنے خونی پنجے گاڑے، آپ کے پاکستان میں جب کرونا شباب پر تھا، ان دنوں سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا. ایک ممبر وہاں بیٹھا، ایک وہاں، ایک وہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، سب نے جو ہے وہ ماسک چڑھائے ہوئے. میرے بھائیوں ذرا توجہ کرے، وہاں سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، اپوزیشن میں تحریک انصاف، اپوزیشن میں MQM، اپوزیشن میں یہ لوگ، حکومت ان کی. ماحول کراچی کا آپ اس کی نزاکت کو جانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی چندہ ضرورت نہیں، نہ وقت میرے پاس. مجھے جو اگلی بات عرض کرنا ہے، کرونا کا ماحول، کراچی کا علاقہ، پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ اسمبلی، جانتے بھی ہو خیبر پختونخوا، آپ کا بلوچستان، آپ کا جو ہے وہ اپنا پنجاب، آزاد کشمیر، قومی اسمبلی، بلوچستان، وہ گلگت وغیرہ. میرے بھائیوں، سینٹ کسی بھی ہاؤس کے اندر غیر مسلموں کی اتنی تعداد نہیں جتنی سندھ اسمبلی میں اس لیے کہ ڈیر کی، شکارپور، وہ کیا کہتے ہیں جیک باباد. میرے بھائیوں، سکھر کا علاقہ، وہ میرپور کا، تھرپارکر کا، مٹھی کا،
ان علاقوں میں بڑی تعداد کے اندر ہندو رہتے ہیں، جنرل الیکشن میں ہندو الیکشن لڑ کر آتے ہیں، بڑی ان کی وہاں پر تعداد۔ میرے بھائیوں، اسمبلی وہ جس میں غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں اسمبلی وہ کہ کراچی میں اجلاس پیپل پارٹی کی حکومت آج سبحان اللہ نہیں کہتے، آج پرائیویٹ ڈے ہے۔ وہ دیکھو ایک درویش آدمی کھڑا ہوا اور سنے، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا دینی قوتوں کا، اس پر ہماری کوئی تحریک نہیں، کوئی مومنٹ نہیں، کوئی قرارداد نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، کوئی اخلاقی دباؤ نہیں، کوئی اس پر تیاری نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا درویش قسم کا، اس نے کھڑے ہو کر سبحان اللہ تو کہا، سبحان اللہ، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج پرائیویٹ ڈے ہے، اس پرائیویٹ ڈے میں ہر ممبر کو اپنی قرارداد پیش کرنے کا حق حاصل ہے، سو میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ پوری سندھ اسمبلی یہ منظور کرے متفقہ طور پر کہ اواڑوں سے لے کر کلوٹن تک، جیک باباد سے لے کر مٹھی تک، پورے صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں، سرکاری خط و کتابت میں آج کے بعد جہاں کسی ضرورت سے حضور کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین بھی لازمی لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اسمبلی کا سپیکر اور وہ سراج درانی، جانتے ہو نیب میں آج کل پھنسا ہوا وہ سراج درانی، سپیکر بڑی بم چیز ہوتا ہے، چاہے اس کے اس کو پینڈنگ کر دے، چاہے اسے سیکریٹری کمیٹی کے سپرد کر دے، چاہے ہزار بہانے اسے مسترد کر دے، ہزار بہانے اس کے پاس، لیکن اس کی زبان سے یہ نکلا، اس نے کہا بھائیو اسمبلی کے ممبر صاحبان، اس بندہ خدا نے قرارداد پیش کی، تم میں سے جو آدمی اس کی قرارداد کی تائید میں ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑا کرے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ پوری اسمبلی میں ایک ممبر ایسا نہیں تھا جس کا ہاتھ نیچے رہا ہو، سب نے تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی، علماء بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب بھی ہیں، پیر صاحب بھی، قبلہ خطیب صاحب بھی، بھائی احسانی صاحب بھی، میں کن کن کا تذکرہ کروں، میری دینی قیادت میں آپ سے کہتا ہوں، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج سبحان اللہ، آج کراچی کی اسمبلی میں حضور کی عزت کا مسئلہ آیا، اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہماری ایک تکے کی اس کے اندر کوشش شامل نہیں، رب کریم نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ میرے بھائیوں آج حضور کی امت اجابت، امت دعوت، دونوں محمد عربی کی عظمت کے سامنے اللہ نے دونوں کو سرنگو کر دیا۔ 4 دن کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، گراں گزرے تو معافی چاہتا ہوں، قومی اسمبلی وہ جس نے وزیر اعظم کو منتخب کیا، جس کی زبان پر خاتم النبیین کا لفظ آئے تو اس پر لرزے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جنون کی، ہذیان کی، خاتم النبیین کا لفظ نہیں بول سکتا۔ اس اسمبلی میں 4 دن کے بعد، اس اسمبلی کی، سندھ اسمبلی کی قرارداد کے بعد 4 دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، یہی قرارداد پیش ہوئی، اللہ نے کرم کیا، متفقہ سبحان اللہ، متفقہ منظور ہو گئی۔ وہ سندھ کی بات تھی، یہ چاروں صوبوں کی بات ہے، آزاد کشمیر گلگت تک کی بات ہے، قرارداد منظور ہوئی۔ 4 دن کے بعد سینٹ کا اجلاس، اس میں متفقہ منظور ہوئی، پنجاب اسمبلی نے منظور کیا، اس کو آزاد کشمیر اسمبلی نے۔ لوگوں آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے محمد عربی کی صداقتوں کو سینے کے ساتھ لگا کے ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے میں آپ سے یہ گزارش کروں واضح الفاظ میں کہ پورے ملک میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تمام سیکٹری تعلیم کو، وزرائے تعلیم کو، وفاقی اور صوبائی تمام تر محکمہ تعلیم کو، وہ دیکھو میرے سیکٹری تعلیم کو، سب اپنا
चारों सूबों के होम सेक्रेटरीज को, चारों सूबों के मेरे भाइयों अपना सेक्रेटरी कानून को, वज़राए कानून को, कराची से खैबर तक पूरे मुल्क के डीसी साहबान को पाबंद कर दिया गया। सुभान अल्लाह नहीं कहते कि आज के बाद जब भी खातमुन नबी, जब भी हुजूर का नाम किसी जरूरत से लिखा जाए सरकारी खत्तो किताबत में, है मेरे अल्लाह उसमें ये मौजूद है कि हुजूर का नाम आए, खातमुन नबी की न लिखा जाए, तुम्हारा वो ऑर्डिनेंस गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ और मुझे इजाजत दें कि मैं इसकी ताबीर ये करता हूँ कि मैं आज आंखें बंद करूँ, मुझे पूरे मुल्क में मोहम्मद अरबी की खत्मे नबूवत की बहारों का, खत्मे नबूवत का मौसम बहार नजर आता है। भाइयों आप दोस्त तवज्जो करें, मैंने माजी की बात भी की, मैंने हाल की बात भी की, अब मेरी एक सुनो और वो मैंने नहीं करनी, मुस्तकबिल की वो आपने करनी है। मैं पूछता जाऊं, आप जवाब देते जाए, देख लो घड़ी को, 1 मिनट लगेगा। पूछता हूं आप हजरात से, मेरी ये सारी गुफ्तगू के बाद नतीजे के तौर पर आप कहां पहुंचे हैं? क्या इस मुल्क में इस्लाम खत्म हो जाएगा या रहेगा? ऐसा बोलते हो? जो कहते हैं रहेगा वो जोर के साथ, पूरी तवानाई के साथ, ऐसे नहीं हाथ उठा के लहरा के जोर से कहो बोलो रहेगा। दीन को मिटाने वाले मिट जाएंगे, दीन रहेगा। आप भी जो कहते हैं रहेगा जोर के साथ कह दो रहेगा। सुनो, मैं कसर को हद करते हुए 75 साल हुए तुम्हारे मुल्क के अजीज को बने हुए, कहां 47 कहां 2020 में बैठे हैं। मेरे भाइयों पूरे पीरियड में 2 बदतरीन हुकूमतें आई। एक बदतरीन हुकूमत जनरल याहिया खान की, जिस मलूम के करतूतों ने पूरे मुल्क को मुताफन कर दिया था, आधा मुल्क हमसे गया, उसके कमीनगियों की वजह से। मैं बच्चियों बेटियों वाला हूँ, नहीं जाता उन तफसीलात में। छप चुकी है महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट। गैरों से कहा, गैरों से सुना, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। उस मलून की हुकूमत मेरी बला से बूम बसे के हुआ रहे, कोई राजी हो या नाराज, मुझे इससे बहस नहीं। मेरे भाइयों मेरा तो फर्ज बनता है कि आज मुझे क्या कहना है। खुदा को हाजिर नाजिर कल क़यामत के दिन की पेशी को सामने रख के मुझे वो बात कहनी चाहिए। मैं कहता हूँ वो एक मलून वो था, दूसरा बदतरीन हुक्मरान। मेरे भाइयों दूसरा बदतरीन हुक्मरान वो परवेज मुशर्रफ था। उस परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के कहने पर एक टेलीफोन पर पूरे मुल्क को उसने अमेरिका की कानूनी बना दिया। वो मलून लाठ लेकर इस्लाम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ 4 शेड्यूल है, केस है, पकड़ो गिरफ्तार करो, पुलिस मुकाबले कराओ, मदारत पे छापे मारो, लाल मस्जिद का कीमा करो, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी ये बदतरीन हुक्मरान। लेकिन ये एक जमीनी हकीकत है कि हालात और वाकयात ने परवेज मुशर्रफ को इतनी ताकतवर बना दिया था। वो तुम्हारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो आपके मुल्क के अजीज का कमांडर इन चीफ, और वो 2 दफा उसने सदारती इलेक्शन लड़ा कौमी असम्बली से, उसने एतमाद का वोट हासिल किया, इतना बड़ा ताकतवर। लेकिन सुनो, अगर इस खित्ता से इस्लाम को वो नहीं मिटा सका तो हमारे मौजूदा हुक्मरान ये तो उसके पासों को भी नहीं पहुंच सकते। इनका बाप भी इस खित्ते से इस्लाम को नहीं मिटा सकता। कहते नहीं मिटा सकता, बुजुर्ग के साथ कहते नहीं मिटा सकता। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक मुल्क भी रहेगा, मिल्लत भी रहेगी, कानून भी रहेगा, उम्मत भी रहेगी, हुजूर की इज्जत भी रहेगी, खत्मे नबूवत भी रहेगी। अब मेरे ख्याल में मैं थक भी गया हूँ। जो कह
کہنا تھا کہہ بھی چکا، میرا علم ختم ہو گیا، آپ جانے آپ کا جلسہ، تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، لیکن نعرہ ایسا کہ اس پہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو، میرا بھی پوری توانائی کے ساتھ گونج اٹھنی چاہیے، دوست دشمن تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، آپ کی رپورٹ رحمت عالم کے گنبد خضرا پہ جائے، آپ کو بھی خوشی ہو کہ اس گئے گزرے دور میں آج بھی میری امت سنو، جس طرح اللہ رب العزت توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور میں وحدہ لا شریک ہے، 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی کی ذات کے، شریفو بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، تم فرش پہ بولو گے، تمہاری حاضری عرض پہ لگے گی، کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تشریف رکھیں حضرات، آپ حضرات کی بھرپور توجہ جوش و خروش سے لگتا تھا حضرت شاہین ختم نبوت لگتا ہے جوان ہو گئے، اللہ تعالی حضرت کی صحت عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا بھرپور پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اسی ذوق شوق سے بیٹھیں۔ ابھی ہم میں موجود ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم، آپ سے وہ مخاطب ہوں گے، پورے ذوق شوق کے ساتھ دعا تک بیٹھیں، اور خوبصورت آواز کے مالک محترم بھائی حافظ حسانی صاحب وہ بھی موجود ہیں، تو ان کا کلام بھی ہوگا، دعا تک بیٹھیں، کیونکہ آپ نے ٹائم دیے اور ہم آپ سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، آپ سے کہا 10 سے 10:30 کے درمیان، انشاءاللہ وقت پر پورا کریں گے کام کو، اور آپ ذوق شوق سے بیٹھیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ علماء کرام، عوام، اب میں ملتمس ہوں اپنے مہمان سے حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔